السلام کا مکالمہ ہے کہ حضور علیہ السلام جبریل کو احسان کی تعلیم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ ہائی کیٹیگری ہے ایمان کی جو اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے، جو انبیاء کے بعد یقیناً صحابہ کو نصیب ہوئی اور صحابہ کے بعد اولیاء اور صالحین کو یہ نصیب ہوئی۔ اور پھر اس 21ویں صدی کے دور کے اندر ہمارے لیے بھی آقا علیہ السلام نے رہنمائی فرما دی کہ اگر تم ایسا ایمان نہ رکھتے ہو کہ تم بندگی کرتے ہوئے اللہ کا دیدار کر سکو، اللہ کو دیکھ سکو، پھر تم اللہ کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہمیں یہ اپنی زندگی میں ہر وقت یہ چیز نظر رکھنی چاہیے کہ لازمی نہیں ہے کہ عبادت صرف وہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ والی ہے، بلکہ زندگی میں معمولات، لین دین، کاروبار، بازار، پڑوس کے حقوق، جس جگہ بھی جائیں، جو بھی عمل کریں، تو ہمارے ذہن، ہمارے گمان اور ہمارے قلب و باطن میں یہ چیز راسخ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اس چیز پہ آ گئے تو یقیناً ہمیں ایمان کی وہ حلاوت، وہ چاشنی نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر ہم گفتگو کرتے ہوئے سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم منبر پہ بیٹھ کے اگر گفتگو کر رہے ہیں تو ہم اس چیز کو اپنے ذہن و گمان میں راسخ کر لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم جب پڑوسی کو کوئی گفتگو کر رہے ہوں، پڑوسی کے ساتھ لین دین کے معاملات کر رہے ہوں، تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یقیناً جب ہم ہر معاملات میں اپنے قلب و باطن کو، اپنے قلوب و اذہان کو اس بات پہ راسخ کر لیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یقیناً ہم سے گناہ سرزد ہونا ختم ہو جائیں گے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، ہمارے قلب کے اندر اخلاص کا پودا لگ جائے گا، اور یہ حضور علیہ السلام کی محبت کی چاشنی سے ایک تناور درخت بن جائے گا، جس کے نیچے قیامت کے دن ہم ٹھنڈی چھاؤں لے سکیں گے، کیونکہ ایسے مخلصین کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ شاید اسی احسان کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ایمان کے آگے درجے بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی برائی دیکھتا ہے تو اس کو دل میں برا کہتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی جو ظلم دیکھ رہا ہے اس کے ماتھے پہ شکن تک نہیں آتی، تو قیامت کے دن اللہ اس کو ظالم کے ساتھ اس بندے کو کھڑا کرے گا، یعنی اس نے دل میں بھی اس ظلم کو برا نہیں جانا۔ تو ہمیں معاشرے میں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم کسی برائی کو ہاتھ سے روک سکیں تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ اگر ہم ہاتھ سے روکیں گے تو ہم ایمان اور احسان کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو جائیں گے۔ اگر زبان سے برا کہیں گے، زبان سے اچھائی کی تلقین کریں گے تو ہم احسان سے اس سے کم درجے پہ آ جائیں گے، لیکن اگر صرف دل میں برا کہیں گے تو ہم ایمان کے کمزور ترین درجے میں ہوں گے۔ آج اس 21ویں صدی میں اگر دل کے ساتھ بھی کوئی برا کہتا ہے تو یقیناً یہ بھی اس کی خوش قسمتی ہے۔ آج معاشرہ اس نیج پہ پہنچ چکا ہے، ہم لوگ اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم برائی کو برائی سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ ہم نظریاتی، فکری، معاشرتی ہر لحاظ سے برائیوں کو اچھائیاں سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمیں قرآن و حدیث کو معیار بنانا ہوگا اور برائی کو برائی سمجھنا ہوگا اور اچھائی کو اچھائی سمجھنا ہوگا، برے کی دوستی سے انکار کرنا ہوگا اور اچھے کی دوستی کا شرف حاصل کرنا ہوگا۔ جب یہ چیزیں